اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تنبیہ ذکر صاحب الوسائل عند نہایت الخبر المذکور ما نصه ورواہ احمد بن عبداللہ البرقی فی المحاسن عن عبداللہ بن سلط بالاسناد المذکور۔ مطلب بات ہماری جو ہے وہ تدویق میں چل رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ کئی طرح سے سند ذکر کریں گے، اور سند کی جو ہے کیا ہے، مثلا کس طریقے سے ہم سند کو پہچانیں گے کہ یہ سند صحیح سند ہے یا جو ہے وہ کیا ہے ضعیف ہے۔ تطبیق چل رہی ہے، تو اس میں بس عبارتیں ہیں، جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کو پڑھ کر گزرتے ہیں۔ بس نام آپ کو ملے گا اور موثق ہے نہیں ہے، طریقہ کیا ہے اس کو ذکر کریں گے۔ تو دیکھیے کہہ رہے کہ صاحب وسائل نے خبر مذکور، یعنی جو اوپر والی خبر تھی، کون سی اوپر والی خبر؟ بنی الاسلام والا خمس، جی، تو اسی خبر کے آخر میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس روایت کو احمد ابن عبداللہ البرقی، یعنی دیکھیے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنی الاسلام والا خمسن کو کے لیے جہاں دو روایت انہوں نے دو سند ذکر کی ہے نا کلینی سے، اسی طریقے سے بقیہ مطلب اس روایت کو اپنی کتاب محاسن میں برقی نے بھی نقل کی ہے، تو بس اسی حدیث کو برقی سے بھی نقل کر رہے ہیں، اس کو ذکر کر رہے ہیں صاحب کتاب وسائل الشیعہ۔ تو اب یہ جو سند ہے دیکھیں، ورواہ احمد ابن عبداللہ البرقی، تو برقی کتاب کیا ہے؟ فی المحاسن، اپنی کتاب محاسن میں، یہ عبداللہ ابن سلط سے ذکر کرتے ہیں۔ والمقصود دیکھیے، والمقصود من هذه العبارة الاشارة الى ان الخبر المذکور لا يختص الشیخ الکلینی بنقله۔ عبارت جلدی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، غور کیجیے، نہیں سمجھ تو بتائیے گا۔ کہہ رہے کہ اس سند کے ذکر کرنے سے مقصد، اس عبارت سے مقصد کیا ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کو فقط شیخ کلینی نے اپنی کتاب میں نہیں نقل کیا، بلکہ برقی نے بھی اپنی کتاب محاسن میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور انشاءاللہ وسائل الشیعہ میں کتب اربعہ آتی ہے نا، آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی 70 کتابیں آتی ہیں، جی۔ بل قد نقلہ البرقی فی کتاب المعروف بالمحاسن، ٹھیک ہے، یہ کلینی کے علاوہ کافی کے علاوہ محاسن میں برقی نے بھی اس کتاب اس حدیث کو نقل کیا۔ والبرقی ينقلہ عن عبداللہ ابن سلط عن حماد ابن عیسیٰ عن حریز عن زرارہ، ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ عبداللہ ابن سلط سے لے کر زرارہ تک یہ روایت وہی مطلب وہ ہے، یعنی سند ہے کہ جو کلینی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، الذی هو الاسناد المتقدم فی روایت الکلینی، بات انشاءاللہ وہی والی۔ ونلتفت النظر الى انه بعد ان ثبت لدينا صحة طريق السابق للكليني فلا نحتاج بعد ذلك الى اثبات صحة طريق الثاني للبرقي۔ اور آپ متوجہ رہیے کہ جب کلینی کی جو پہلی والی سند ہے نا روایت کی، جب وہ درست ہو گئی ہے نا، تو پھر دوبارہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم محاسن میں جو برقی نے سند ذکر کی اس کی بھی ہم سند کیا کریں، اس کو بھی صحت کو ثابت کریں، ہے نا۔ جب کسی ایک طریقے سے حدیث سمجھ میں صحیح ثابت ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ بعید انہ لو فرضنا عدم صحت طریق السابق فکیف نسب صحت طریق المذکور، بر یہ ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، بعید یعنی غیرہ، ہاں غیرہ، یہ یعنی کہ مگر یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ اگر کلینی والی وہ روایت درست نہ ہوتی، تو اسی روایت اس سند درست نہ ہوتی تو اسی روایت کو برقی والی سند سے بھی آپ ثابت کر سکتے تھے۔ یہ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی روایت ہے کہ جس کو برقی نے بھی نقل کیا ہے اور کلینی نے بھی نقل کیا ہے، تو اگر کلینی کی روایت جو ہے کیا ہے، سند جو ہے درست نہیں ہے، اور برقی کی درست ہے، تو آپ برقی سے بھی لے سکتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اتفاق یہ ہے کہ دونوں کی سند جو کیا ہے درست ہے۔ اگر جیسے ہمارے پاس 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب دو کتابوں میں نقل کی گئی ہے، ایک صحیح ہے، تو ان دو کو چھوڑ کر اس کو لے لیں گے، ہاں، مطلب کوئی ایک صحیح ہونا چاہیے۔ انہ یلزمنا اولا ان نعرف طریق سائر وسائل البرقی۔ اب دیکھیے کہ محاسن میں جو یہ حدیث نقل کی گئی ہے، ہم اس کی توثیق کو کیسے سمجھیں گے؟ تو سب سے پہلا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صاحب وسائل برقی تک کیسے پہنچے ہیں، اس سلسلے کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ثم نعرف طریق البرقی الی الامام، پھر اس کے بعد برقی سے لے کر امام تک کے کیا سلسلے سند ہے اس کو چیک کریں گے۔ اما طریق صاحب الوسائل البرقی فهو صحیح، رہی بات جہاں تک صاحب وسائل کی برقی تک، تو وہ صحیح سند ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه ذکر فی آخر الوسائل ان جمیع الکتب التي ينقل عنها كالمحاسن وغیرہ قد وصلت الیہ بعدۃ طرق تنتهی الى الشیخ الطوسی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب وسائل نے اپنی کتاب کے آخر میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وہ تمام کتابیں کہ جو میں برقی سے نقل کرتا ہوں، چاہے وہ محاسن ہو یا اس محاسن کے علاوہ اور دوسری غیر کتابیں ہوں، وہ تمام کی تمام کتابیں کیا ہیں، میں نے اخذ کی ہیں اپنے سلسلے سے شیخ طوسی سے،
اور شیخ طوسی سے برقی تک کے. ان شاء اللہ وہ اظہار جان. اب آئیے تو مطلب کیا انہوں نے سارا سب کچھ اٹھا کر کس پہ مطلب وہ رکھا ہے شیخ طوسی کے اوپر. ٹھیک ہے. اب آئیے وہ اظہار جان الی فہرست شیخ طوسی فی ترجمہ البرقی وجدنا طریقا معتبرا الیہ. اب آئیے اب دیکھتے ہیں شیخ طوسی سے برقی تک یہ جو سلسلہ کیا ہے. تو شیخ طوسی نے اپنی کتاب فہرست میں کہا ہے کہ میرے پاس معتبر سند ہے برقی سے روایت کو نقل کرنے کی. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شیخ حر عاملی سے شیخ طوسی تک، شیخ طوسی سے برقی تک، یہ سارا کا سارا سلسلہ معتبر ہے. وہ بذالک یثبت طریق الحر الی البرقی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حر عاملی نے جو برقی سے کتاب کو نقل کیا ہے وہ صحیح ہے. اب آئیے دوسرا وظیفہ کیا تھا؟ برقی سے لے کر امام تک. وَأَمَّا طریق البرقی الی الامام علیہ السلام فقط تقدم عند بیان طریق الکلینی انہ صحیح. ٹھیک ہے. تو جو کلینی والی جو روایت تھی عبداللہ ابن سلط سے لے کر حریز اور حریز سے زرارہ، زرارہ سے امام، تو یہ ہم سب کی ڈیٹیلس جو اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سلسلہ، یہ والا سلسلہ بھی برقی والا بھی درست ہے. تو ایک حدیث ہے محاسن میں بھی نقل کی، کلینی میں بھی کتاب کافی میں بھی ذکر کی، اور دونوں کے سند جو کیا ہے درست ہے، صحیح ہے. وَيَبْقَى عَلَيْنَا أَيْضًا أَن نَعْرِفَ حَالُ الْبَرْقِيِّ. اب رہی بات یہ کہ ہم خود برقی کے بارے میں معلوم کریں کہ برقی کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا فضیلت ہے. وَحَيْثُ أَنَّهُ ثِقَةٌ فَلَا إِشْكَالَ أَيْضًا فِي طَرِيقِ الْمَذْكُورِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ أَيْضًا. جہاں تک برقی کی بات ہے تو برقی بھی جو کیا ہیں ثقہ ہیں. بس اس حوالے سے تو جو کتاب میں جو محاسن میں جو روایت ذکر کی گئی ہے، نہ برقی کے حوالے سے اس میں کوئی اشکال ہے، نہ برقی سے لے کر امام تک کوئی اشکال ہے، اور نہ حر عاملی سے لے کر برقی تک کے کوئی اشکال ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث جو کیا ہے سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے، مؤثر ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. ان کی وہ کتاب ہے برقی، وہی کتاب المحاسن. جی ٹھیک ہے. نمبر 3 ہم پڑھ لیتے ہیں کیا وہ تطبیقات. تو یہ 3 نمبر. قال صاحب الوسائل فی الروایت الثالثہ ما نصہ. تیسری روایت میں یہ کہتے ہیں صاحب وسائل کہ ان محمد ابن یحییٰ ان احمد ابن محمد بن علی ابن نعمان ان ابن مسکان ان سلیمان بن خالد ان ابی جعفر علیہ السلام قال الی آخرہ. ہم حدیث نہیں ذکر کر چکے، ہماری ساری بحث جو کیا ہے سند کے حوالے سے. اب یہ دیکھیے یہ سند ہے حدیث کی. وہذہ روایہ ینقل اور حر عن الکافی ایضاً. اس روایت کو بھی ہاں حر عاملی نے کس سے نقل کیا ہے؟ کافی سے. آپ کہیں گے کیسے سمجھے کافی سے؟ یہاں تو ایک دم سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ محمد، اب تک کہتے تھے آپ محمد ابن یعقوب تو سمجھ جاتا تھا کہ کلینی، لیکن یہاں تو آپ نے محمد ابن یعقوب نہیں کہا، پھر کیسے کہہ رہے کافی سے؟ تو کہا بے قرینۃ انہ ابتدأ السند بمحمد ابن یحییٰ الذی هو شیخ الکلینی ویروی عنہ کثیرا. اس لیے کہ اس روایت کی ابتدا میں جو نام ہے محمد ابن یحییٰ کا، تو یہ محمد ابن یحییٰ کون ہے؟ یہ کلینی کے شیخ ہیں، اور کلینی جو ہے کیا ان سے بہت زیادہ روایتیں کرتے ہیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کافی سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں. واضح ان شاء اللہ. جی تو دیکھیے بس یوں ہی پڑھ کے گزرنی، کچھ چیزیں یاد کرنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں. کیا ہے کہ جب کبھی روایت کی ابتدا میں محمد ابن یعقوب آ جائے تو بھی کیا ہے مطلب کافی سے روایت ہے، یا محمد ابن یحییٰ آ جائے تو بھی کافی سے، یا احد مشائخ الکلینی سے اگر کیا کریں صاحب وسائل کوئی حدیث نقل کر لیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کلینی سے. کلینی کی اس کے علاوہ بھی کوئی کتاب تھی کافی کے علاوہ؟ کافی نہیں، بس 20 سال میں انہوں نے یہ کتاب جمع کی ہے. وهذه الرواية ينقلها الحر عن الكافي أيضا بقية. تو ذکر ہو گیا بات. هذا مضافا إلى أنه قد ذكرها بعد الروايتين السابقتين المنقولتين عن الكليني. ٹھیک ہے. هذا مضافا إلى أنه قد ذكرها بعد الروايتين السابقتين المنقولتين عن الكليني. ٹھیک ہے. فلو أردنا عن شيخ الطوسي مثلا لابتدأ السند بمحمد ابن الحسن الطوسي. یہ محمد بن یحییٰ تو امام کے زمانے میں ہوں گے نا پھر امام حسن عسکری؟ جی کلینی کے استاد ہاں ہوں گے بالکل. دیکھیے اب کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے کہ یہ جو ایک تو یہ دلیل ہم نے دی آپ کو کہ یہ روایت کیا ہے شیخ حر عاملی نے کافی سے نقل کی ہے. ہماری دوسری دلیل اس بات پر یہ ہے، دوسری دلیل کہ اس حدیث سے پہلے جو 2 حدیث انہوں نے نقل کی ہے وہ حدیث کس سے نقل کی ہے؟ کلینی سے نقل کی ہے. تو اگر کلینی کے علاوہ کسی اور سے نقل کرتے ہوتے تو کیا کرتے؟ مثلا شیخ طوسی نقل کرنا تھا تو ان محمد ابن حسن طوسی کہتے، لیکن انہوں نے محمد ابن حسن نہیں کہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے ان کا کلینی سے حدیثوں کو نقل کرنے کا. واضح ان شاء اللہ. جب آپ نے دیکھا ہوگا مطلب بعض کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے
ایک حدیث لکھ دی، اس پر کیا اس کی سند لکھ دی، مثلا کیا ہے یہ یہاں اس میں ہے. اب دیکھیے اب آگے جو حدیث نقل کی تو اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں کہ اس میں یہ لکھ دیتے ہیں السند المذکور. واضح؟ ہاں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ پھر سے اسی کتاب کا نام، اسی پیج اور وہ سب کچھ نہیں، بلکہ السند المذکور. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی وہی سلسلہ چل رہا ہے نقل کا. تو یہاں پہ یہ حال ہے. بات سنائیے، حاذا مضافن، یعنی دیکھیے ایک تو یہ دلیل ہے کہ محمد ابن یحییٰ کا نام ہے، اور محمد ابن یحییٰ جو کیا ہے شیخ کلینی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کافی سے انہوں نے نقل کی ہے. دوسری بات یہ ہے مضافن الی، مضافن یعنی پلس ایک وہ رکھیے دلیل، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ انہ قد ذکر بعض الروایتین سابقتین المنقولتین عن کلینی. آپ دیکھیں یہ تیسری روایت ہے، اور اس سے پہلے جو دو روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں وہ کس سے نقل کی ہیں؟ کافی کلینی سے نقل کی ہیں. ٹھیک ہے، فلو اراد النقل عن شیخ طوسی، بس اگر یہ تیسری روایت روایت نقل کرنے کے بعد تیسری روایت بھی تیسری بات اگر کسی غیر سے نقل کرتے ہوتے تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ مثلا یہاں یہ والی روایت جو کیا ہے ہم کلینی سے نہیں بلکہ شیخ طوسی سے نقل کر رہے ہیں. لبتد حسن بے محمد ابن حسن الطوسی. ٹھیک ہے، ولکنہ ما دام مستمرا فی النقل عن الکلینی فلا حاجۃ لہ الی تکرار ذکر اسم الکلینی کل مرہ. رہی بات یہ کہ آپ سوال کریں کہ پھر جیسا کہ ان کا طریقہ تھا تو کہنا چاہیے تھا محمد بن یعقوب تاکہ بات بالکل پکی ہو جاتی. تو کہہ رہے بھائی جب اس سے پہلے دو حدیثیں ہاں محمد بن یعقوب سے ذکر کر چکے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کو نام ذکر کریں بار بار. واضح انشاءاللہ. ولیتا، تو یہ مطلب دو دلیل ہے کہ یہ کہ تحدیث جو کیا ہے انہیں سے نقل کی ہے. ولتعرف علی حال السند المذکور نقول. اب آئیے کہ یہ جو سند ہے، سند معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، اس کے لیے اس کو کیسے پہچانیں تو سنیے. سب سے پہلا نام جو ذکر کیا ہے محمد ابن یحییٰ، یہ کون ہے؟ شیخ کلینی. تو یہ کون ہے سنیے، محمد بن یحییٰ فہو محمد بن یحییٰ العطار القمی الاشعری. ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ شیخ الکلینی. ٹھیک ہے، شیخ کلینی کے استاد تھے. ٹھیک ہے، یعنی کلینی کے استاد شیخ تھے. والذی یروی عنہ کثیرا فی الکافی، اور شیخ کلینی کس سے؟ محمد بن یحییٰ العطار سے بہت زیادہ روایتیں کرتے ہیں. اب آئیے نجاشی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ موثق ہیں، یعنی یقول عنہ نجاشی شیخ و اصحابنا فی زمانہ ثقۃ عین کثیر الحدیث. ٹھیک ہے، اپنے زمانے میں ہم شیعہ علماء کے شیخ تھے وہ. ٹھیک ہے، یعنی استاد رہ چکے ہیں، موثق تھے. ہاں محمد بن یحییٰ، ٹھیک ہے، موثق ہے اور بہت زیادہ کثیر الحدیث، بہت زیادہ ان سے حدیثیں ذکر کی گئی ہیں. عین یعنی سمجھ لیجیے، عین کو مطلب کہتے ہیں محور، محور مرکز، مرکزیت حاصل تھی. کیسے سے ابھی سب علماء ہیں لیکن مرکزیت مثلا مثال طور پر سید سیستانی کو حاصل ہے، ویسے ہی ہے نا. وَأَمَّا احمد بن محمد فہو احمد بن محمد بن عیسیٰ الاشعری، دوسرا نام. ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ تو یہ وہ ہیں کون؟ احمد بن محمد بن عیسیٰ الاشعری الرجل العظیم المعروف بکثرت الروایہ والوثاقہ. یہ بھی بہت مطلب وہ مشہور شخص تھے. ٹھیک ہے، اپنی جلالت کے حوالے سے، اور جو ہے وہ کثرت سے روایت بھی کیا کرتے تھے اور موثق تھے. یعنی محمد بن یحییٰ نے ہاں انہوں نے ان سے نقل کی انہوں نے. والاسم المذکور وان کان مشترکا بین جماعت متعددین. اب سوال کہ حضور احمد ابن محمد تو اور بہت سارے نام ہیں، یہ ہے نہیں؟ اس زمانے میں احمد نام بہت ہوتا تھا اور باپ کا نام محمد، تو یہ تو بہت سارے مشترک ہیں. پھر آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر احمد بن محمد سے مراد احمد بن محمد بن عیسیٰ الاشعری ہیں، ہے نہیں؟ تو کہہ رہے کہ الا اننا جزمنا بکونہ ابن عیسیٰ الاشعری. گرچہ احمد بن محمد بہت ہیں لیکن ہمیں جزم ہے اس بات کا کہ یہاں پر جو احمد بن محمد ہیں ان سے مراد ابن عیسیٰ الاشعری ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ من خلال روایت محمد بن یحییٰ عنہ، کیونکہ محمد بن یحییٰ نے ان سے روایت کی ہے. لأن محمد بن یحییٰ العطار یروی عن احمد بن محمد بن عیسیٰ وهو تلمیذہ الملازم له. کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مراد احمد بن محمد سے کون ہے؟ عیسیٰ ابن عیسیٰ الاشعری ہیں. وہ اس وجہ سے کہ چونکہ راوی جو ہے کیا ہے یہاں پر محمد بن یحییٰ العطار ہیں، اور یہ جو ہیں کیا ہیں؟ یہ ان کے شاگرد تھے اور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سے ہی اس بات کو نقل کیا. قال عنہ النجاشی، نجاشی ان کے بارے میں کہا کہ ابو جعفر. کون؟ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ الاشعری. یہ کون ہے؟ کہہ رہے کنیت ابو جعفر رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، ہاں. شیخ القمیین ووجہہم وفقیہہم غیر مدافع، غیر مدافع غیر متہم،
یعنی ان کو کسی نے کبھی کوئی تہمت نہیں لائی کہ انہوں نے کبھی غلط بیانی سے کام لیا ہو. ٹھیک ہے. وکان ایضاً الرئیس الذی یلقی السلطان. ٹھیک ہے. اور اپنے زمانے میں کیا تھے؟ یہ وزیر تھے. ٹھیک ہے. یعنی بادشاہ کے طرف آنا جانا تھا. ٹھیک ہے. ان کو خاص اہمیت حاصل تھی. ولقی رضا علیہ السلام. امام رضا سے انہوں نے ملاقات کی. جی. واما علی ابن نعمان فہو علی ما قال النجاشی. رہی بات علی ابن نعمان کی کہ جن سے احمد ابن محمد بن عیسیٰ العطار نے عیسیٰ الاشعری نے روایت کی ہے. یہ کون ہے؟ کانا علی ثقۃ وجہا ثبتا صحیحا واضح الطریقہ. ٹھیک ہے. یہ جو علی بن نعمان تھے موثق تھے، وجیح تھے. ٹھیک ہے. ثابت تھے. ٹھیک ہے. اور صحیح تھے اور واضح الطریقہ، مطلب روایت وغیرہ میں کبھی ارسال وغیرہ سے کام نہیں لیتے تھے. ٹھیک ہے. جو بھی بات کہتے تھے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے، یہ کہہ سکتے ہیں. جی یہ بھی قمی تھے. ہاں جی. وقد قیل انه اجتمع ثلاثة فی المسجد، عفوا فی المسجد الحرام. ٹھیک ہے. ایک ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 3 لوگ جو ہے کیا مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں جمع ہوئے. اور 3 کون کون تھے؟ صفوان ابن یحییٰ، عبداللہ ابن جندب اور علی ابن نعمان. محل شاہد یہاں پہ کون ہے؟ علی ابن نعمان. ٹھیک ہے. ان تینوں میں ایک ہے. اچھا، ان تینوں مسجد حرام میں جمع ہو کیا کہ انہوں نے کہا فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته. یہ پتہ نہیں، کنفرم نہیں ہوں میں، قمی چونکہ قمی ہوتے تو ان کو لکھا جاتا. ٹھیک ہے. ہاں سنیے گا. تو کہہ رہے کہ یہ تینوں جمع ہوئے. ٹھیک ہے. اور ان دونوں نے تینوں میں آپس میں عقد کیا. عقد کیا کیا؟ مطلب یہ کہ یعنی ایک دوسرے سے وعدہ کیا. ٹھیک ہے. عہد لیا. کس بات کا عہد لیا؟ اس بات کا کہ یصلی من بقی بعدہ، عفوا ان مات واحد منہم یصلی من بقی بعدہ صلاتہ ویصوم ویحج ویزکی عنہ ما دام حیا. ٹھیک ہے. کہ اگر ہم تینوں میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو جو زندہ بچے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ مرنے والے کی طرف سے، مرنے والے کی نیابت میں طرف سے روزہ بھی رکھے گا، نمازیں اس کی پڑھے گا، ہے نا، اس کے حج طرف سے حج کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. جب تک کہ وہ زندہ رہے. ٹھیک ہے. فمات علی و عبداللہ. تو ان دونوں میں سے کون؟ علی اور عبداللہ، یعنی علی ابن نعمان اور عبداللہ ابن جندب، یہ دونوں کا انتقال ہو گیا. اور صفوان ابن یحییٰ جو کیا ہے زندہ بچ گئے. وَكَانَ يَفِي لَهُمَا بِذَلِكَ. تو یہ کیا کرتے تھے؟ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کی وفا کرتے تھے. دیکھیں یہ دوستی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں بس زندگی میں بھر میں اسے اپنے تعلقات جو کیا بس دنیا تک محصور رکھتے ہیں. جبکہ روایت میں کیا ہے؟ روایت اس دوستی کی تعریف کی گئی ہے کہ جو الصداقۃ فی اللہ ہو، یعنی اللہ کے لیے دوستی ہو. اللہ کے لیے دوستی کیا ہو؟ یہی ہے. اور اس طرح کی بہت تاکید کی گئی ہے، بلکہ اس طرح کا مسئلہ بھی گزرا ہے. تو یہ اس میں مسائل منتخبہ سید خوئی کی پڑھائی تو اس میں ہے کہ مطلب اگر آپس میں لوگ وہ چاہیں دوست تو اس طرح سے عقد کر سکتے ہیں اور مرنے کے بعد جو کیا ہے وفا کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. کتنی اچھی بات ہے. آج کل بیٹے وغیرہ جو ہے نالائق نکلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ انسان جو کیا کرے اگر یہ بھی کر لے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ایک دوست جو کیا دوست کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، قریب رہتا ہے. ایسی بہت تعریف کی گئی ہے. آپ اٹھا دیں الصداقۃ فی اللہ، یعنی دوستی وہی ہے کہ جو خدا کے لیے ہو تو صحیح ہے، ورنہ مطلب کی دوستی کوئی فائدہ نہیں رہتی. واما ابن مسکان فہو عبداللہ ابن مسکان. ٹھیک ہے. قال ابن النجاشی، ان کی کیا ہے حیثیت؟ تو اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ثقۃ عین، موثق تھے اور بہرحال مرکزیت محبریت ان کو حاصل تھی. وہ احد و اصحاب الاجماع ستہ من اصحاب الصادق. ٹھیک ہے. اور یہ جو کیا ہیں اصحاب امام صادق میں سے جو 6 تھے جن کی وثاقت حاصل تھی، جن پر اجماع ہے، اجماعۃ الاصحابہ، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. وقد قیل انہ کان لا يدخل علی الامام الصادق. اور اب دیکھیے کہ ان کے احترام اور مطلب امامت کے متعلق ان کا عقیدہ اور جو ہے وہ کتنا وہ تھا کہ یہ مطلب کوشش کرتے تھے کہ امام صادق کے پاس نہ جائیں. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب دیکھیے گا، کیوں؟ خوفا اللہ یعطی مقام الامامت ما تستحق من عبار و تبجیل. کیوں؟ ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں امام کے پاس میں جاؤں تو امام کی جو جلالت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیبت دی ہے، ان کو جو احترام ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس احترام کو نہ بجا لاؤں.
ٹھیک ہے، مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، مجھ سے کوئی جو کیا ہے ناقدری ہو جائے امام کی، تو اس وجہ سے مطلب امام سے جو کیا ہے محبت تھی نہیں کیا ہے دور رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی ہاں، تاکہ کہیں احترام میں کوئی وہ نہ ہو جائے۔ وأما سلیمان بن خالد فهو على ما قال النجاشی كان قارئا فقیہا ووجہ۔ سلیمان بن خالد یہ کون ہے؟ نجاشی نے کہا کہ یہ قاری تھے، ٹھیک ہے، فقیہ تھے اور وجیہ تھے۔ وخرج مع زید، یہ زید کے ساتھ زید شہید کے ساتھ انہوں نے قیام میں شرکت کی تھی، ٹھیک ہے۔ ولم یخرج معه من اصحاب ابی جعفر غیرہ، پانچ امام کے اصحاب میں سے سوائے ان کے کسی اور نے جو ہے شرکت نہیں کی تھی اس قیام میں۔ فقطعت یدہ وکان الذی قطعها یوسف بن عمر بنفسہ، یہ لکھا ہے آپ نے عمر بنفسہ ہے نا، ہاں، تو بہرحال قیام میں انہوں نے شرکت کی اس میں، اور اس میں ان کے ہاتھ جو کیا ہے قلم ہوئے، اور کاٹنے والے کا نام یوسف ابن عمر تھا، ٹھیک ہے۔ ومات فی حیات ابی عبداللہ علیہ السلام، ان کا انتقال جو کیا ہے چھٹے امام کے زمانے میں ہوا۔ فتوجہ لفقدہ ودعا لولدہ واوصى بہم اصحابہ، ٹھیک ہے، اور جب امام کو اس بات کی خبر ہوئی تو امام کو ان کی وفات کی خبر سن کے مطلب دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے۔ ودعا لولدہ، ان کا جو بیٹا تھا، بیٹے کے لیے جو کیا ہے بیٹے کو بلایا امام نے، ٹھیک ہے، بیٹے کو بلایا، واوصى بہم اصحابہ، اور اپنے اصحاب کو مطلب وصیت دعا نہیں کی، بیٹے کو بلایا اور وصیت کیا کہ وصیت ہی نہیں کہا کہ اس کا خیال رکھنا، یہ ہمارے چاہنے والے کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مالی مدد ہو یا کسی طرح کی جو بھی مدد لیکن اگر امام کا یہ قول نہیں ہوتا نجاشی کی بات سے تو لگ نہیں رہا تھا کہ سلیمان بن خالد جو ہے وہ موثق ہے، کان قارئا فقیہا وجیہا۔ بھائی فقیہ اگر کسی کی فقاہت ہی ثابت ہو جائے تو کیوں نہیں ہوگا، وہ وجیہ بھی ہے، وہ بالکل ہے۔ اسانید اب آئیے اسانید النخرا، یہ بھی مطلب ایک سلسلہ ہے، چلتا رہے گا، کافی لمبا ہے، سنیے گا۔ قال صاحب الوسائل بعد فراغه من نقل الحدیث الثالث ما نص، اب یہ تین حدیثیں جو ہیں وہ ان کو ذکر کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، تینوں حدیثیں کیا ہیں کافی سے ہیں، ذکر کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اب بقیہ اسانید کو بھی ذکر کیا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ رواہ البرقی فی المحاسن، اپنی کتاب محاسن میں برقی نے نقل کی ہے، کس سے؟ ان ابی ہے، اپنے والد سے، وہ بھی ثقہ تھے، علی بن نعمان، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے علی ابن نعمان سے، جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ وَرَوَاهُ الشَّيْخ بِأَسْنَادِهِ عن الحسن بن محمد بن سماعہ عن ابن رباط عن ابن مسکان عن سلیمان بن خالد عن ابی عبداللہ علیہ السلام عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحوہ۔ اس کے بعد وَرَوَاهُ الحسین بن سعید فی کتاب الزہد عن علی بن نعمان مثلہ الی قول الجہاد، مطلب یہ مطلب سلسلہ، ٹھیک ہے، اور پھر حدیث۔ وعن محمد بن یحییٰ عن احمد ابن محمد بن عیسیٰ عن ابن فضال عن ثعلبہ عن علی ابن عبدالعزیز عن ابی عبداللہ علیہ السلام نحوہ، یہ ایک روایت۔ اس طریقے سے وراہ شیخ باسنادہ عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحییٰ ورواہ الصدوق باسنادہ عن علی ابن عبدالعزیز ورواہ البرقی فی المحاسن عن الحسن بن علی ابن فضال مثلہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ سب اسانید ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ، حالانکہ یہ تو ہے طے، یہ اگر ایک بار ہم اس کتاب کو پڑھ کے گزر جائیں گے تو بات ہم نہیں ہے، اگر تکرار کرتے رہیں گے اس کو تو اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب کل ہاں حسن تم نام یاد ہو جائے گا، اور جب کہتے ہیں ہاں یہ مثلا کیا ہے احمد ابن محمد، تو کون ہے یہ؟ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ الاشعری ہیں، ٹھیک ہے، یہ عبداللہ ہے، عبداللہ کون؟ عبداللہ ابن جندب ہے مثلا، ٹھیک ہے، یہ مثلا کیا ہے محمد ابن سنان، محمد ابن سنان کون؟ ان کے بارے میں کیا پڑھا ہم نے؟ یہ محمد ابن سنان ثقہ ہے کہ نہیں؟ ان کے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ان کے جو بھائی تھے عبداللہ ابن سنان وہ موثق ہیں، تو یہ سب اگر پڑھتے ایک بار میں نہیں آئے گا، یہ اسی کتاب کو آپ تکرار سے پڑھتے جائیے گا تو دیکھیں اس میں سے کتنے نام ہیں کہ جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابن فضال، بنی فضال، ان کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، برقی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، بہت سارے اسماء ہیں جن کے بارے میں علی ابن سب حسن، تو یہ سب پڑھتے کثرت سے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو فائدہ ہوگا، کل چل کے جب رجال کی حدیثوں کا ذکر کریں گے تو اچھا رہے گا۔ ان مقصود الحر العامل فی هذه العبارہ الاشارہ الی وجود اسانید و طرق اخرى علی الحدیث المذکور، یہ اتنی زیادہ اسانید کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بتانا ہے کہ اس حدیث کے بہت سارے اسانید ہیں، واذا اردنا ایضاحها بشکل اکمل امکن بیانها کما یلی، اگر ہم ان سب کو ذکر کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔
نقل الحدیث المذکور البرقی فی محاسن عن ابی عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن سلیمان بن خالد عن ابی جعفر علیہ السلام. ایک پہلی سند. ٹھیک ہے. ولم یشر الحر فی هذا الطریق الى الوسائط ما بین علی ابن نعمان والامام علیہ السلام. ٹھیک ہے. حر عاملی نے علی ابن نعمان سے لے کر امام کے درمیان میں جو واسطہ ہے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. کیوں؟ من جہت اشتراک بین هذا طریق اور طریق سابق لثابت فی الکافی. وہ اس وجہ سے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا علی ابن نعمان سے لے کر جو سلسلہ امام تک پہنچا تھا وہی والا سلسلہ یہاں پر، لہٰذا اس کی تکرار نہیں کی، اس وجہ سے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. فلاجل الاختصار حذف الوسائط المشترکہ بین طریقین. تو جو اختلاف تھا اس کو ذکر کر دیا، اور جو مشترکات تھے تو اس کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ ابھی اس سے پہلے ہم کیا ذکر کر چکے ہیں کہ علی ابن نعمان سے ہم چھٹے امام تک کیسے جا رہے ہیں، تو وہی والی اس وجہ سے. لیکن اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہر حدیث کے لیے کہ ایک ہی سلسلہ ہو. ابھی اسی کا ذکر ساری روایتوں میں تھوڑی ایک سلسلہ ہوگا. ہو سکتا ہے 10 روایتیں 10 کے الگ الگ سلسلہ. علی ابن نعمان اور امام کے بیچ میں 10 روایتیں سنی علی ابن نعمان نے نقل کی، کیا 10 ایک ہی سلسلے سے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کے سلسلے الگ ہو. نہیں دیکھیے بات آپ کی احسن تو اگر کوئی دوسرا سلسلہ ہوتا تو یقیناً ذکر کرتے. مسئلہ احسن تو مگر مسئلہ کیا ہے کہ اس حدیث کو دیکھا ہے یہی سلسلہ چل رہا ہے، تو پھر ہم کیوں اس کو تکرار کریں. بات آپ کی صحیح ہے، یہ پڑھنے والے کے ذہن میں آنا چاہیے سوال. لیکن بات کیا ہے کہ جواب جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اس کے علاوہ جو حدیثیں جو 10 حدیثیں ہیں 10 کیا اسی سلسلے سے نقل کی ہیں. جب اسی سلسلے سے آ رہے تو ہم کیوں اس کو بار بار تکرار کریں. اگر کوئی دوسرے سلسلہ ہوتا تو ضرور اس کو ذکر کر دیتے. واضح ان شاء اللہ. وهذا طريق صحيح أيضا لأن سند الحر إلى البرقي صحيح كما تقدمت الإشارة إليه في ذيل الحديث الثاني. یعنی یہ پڑھنا تھا. ٹھیک ہے. اور کہہ رہے کہ یہ جو صحیح راستہ ہے، یہ جو طریق ہے، یہ کیا ہے؟ درست ہے، صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حر عاملی کی برقی تک کے جو سند ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. ابھی سے پہلے ہم اس کے دوسری والی حدیث کے متعلق ہم اس بات کو ذکر کر چکے ہیں. والبرقی نفسه ثقہ ووالده ثقہ ايضا. برقی خود ثقہ ہیں. ٹھیک ہے. ان کے والد بھی ثقہ ہیں. وبقیۃ الروات من علی ابن نعمان وحتى الامام علیہ السلام كلهم ثقات ايضا حسب ما تقدم. رہی بات بقیہ روایت کی روات کی جو علی ابن نعمان سے امام تک ہیں تو وہ بھی سب کے سب ثقہ ہیں. ابھی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جو سند مذکور ہے جو شیخ نے نقل کیے ہیں کہ روى الحدیث المذکور ايضا الشیخ الطوسی فی التہذیب. شیخ طوسی نے تہذیب میں اس روایت کو نقل کی ہے. کیسے؟ بسند الحسن ابن محمد بن سماع عن ابن رباط عن ابن مسکان عن سلیمان بن خالد عن ابی عبداللہ علیہ السلام. اب یہ سند دیکھیے. ولتعرف على حال الطریق المذکور لا بد من التعرف على سند الشیخ طوسی الى الحسن ابن محمد بن سماع. پہلے ہم کو یہ جاننا ہوگا کہ شیخ طوسی حسن بن محمد بن سماعت سے کیسے روایت کرتے ہیں، ان کی سند کیا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اس کو پتہ کرنے کے لیے ہمیں مشیخۃ التہذیب جو ہے، تہذیب میں جو مشیخ ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے آخر میں، اس کو ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا. فإنه قد ذكر طريق الى الرجل المذكور. اس لیے کہ اپنے مشیخہ میں انہوں نے حسن بن محمد بن سماع سے کیسے حدیث نقل کرتے ہیں، کس سلسلے اس کو ذکر کیا ہے شیخ طوسی نے. تیسری بات الثالث روى الحديث المذكور ايضا الحسین بن سعید صاحب کتاب الزہد. جہاں رکنا ہوگا بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے، ورنہ ہم پڑھتے چل رہے ہیں. ہاں، کتاب الزہد میں حسن بن سعید نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. کس سے؟ علی بن نعمان سے، علی بن مسکان عن سلیمان بن خالد. ٹھیک ہے. ولا بد من تعرف على سند الحر الى الحسین بن سعید. تو چونکہ حسین بن سعید سے نقل کیا حر عاملی نے، تو دیکھیں کہ حر عاملی حسین بن سعید تک کیسے پہنچتے ہیں. وہ صحیح علی ما فی آخر الوسائل. اور یہ سلسلہ ہے کہ یہ درست ہے. کیوں؟ لأنه ينتهي الیہ شیخ طوسی. اس لیے کہ یہ جو حسین بن سعید تک پہنچتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ شیخ طوسی سے ہوتے ہوئے پہنچتے ہیں. وهو له طریق معتبر الی حسین بن سعید علی ما فی الفہرست. رہی بات کہ جب یہ حر عاملی شیخ طوسی تک پہنچتے ہیں تو شیخ طوسی سے حسین بن سعید تک کیسے پہنچا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ فہرست میں انہوں نے اپنی کتاب اس کو ذکر کیا ہے کہ ہم حسین بن سعید سے کن روایتوں سے کیسے روایت کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ کہا کہ یہ میرا معتبر راستہ ہے، معتبر طریقہ ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ یہ حسین بن سعید سے شیخ حر عاملی کی حدیث کو نقل کرنا یہ معتبر ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ حسین بن سعید وہ نائب ہیں کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہے. اگر ہوتے تو ذکر کرتے. حسین بن سعید تو امام کے اس میں ہیں نہیں ہے. محمد بن عثمان، محمد بن عثمان اور عثمان بن سعید. یہ حسین بن سعید نہیں. حسین بن روح البختی.
اور علی بن محمد السمری. ويبقى أن نعرف السند من الحسين السعيد وحتى الإمام وهو صحيح. ٹھیک ہے. یہی بات یہ کہ حسین بن سعید سے لے کر امام تک کی جو سند ہے اس کو کیسے پتہ چلے, تو کہ یہ بھی کیا ہے سلسلہ سند جو کیا ہے درست, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. چوتھی بات, روى الحديث المذكور الكليني ثانية في مورد ثان عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى, ٹھیک ہے, عن ابن فضال عن ثعلبہ عن علی ابن عبد العزیز. اس سند سے بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کلینی نے. پانچویں چیز, روى الشيخ الطوسي الحديث ثانية في تهذيب عن الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى وعن محمد بن يحيى فقد روى الحديث عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبہ عن علی ابن عبد العزیز وحذف صاحب الوسائل ذلك اعتماد على العلماء سبق. چونکہ یہ سارے سے پہلے گزر چکے, اس کو اس کے بعد ذکر نہیں کیا. شیخ طوسی نے ان کی کتاب سے بھی کچھ لکھا ہے, شیخ کلینی کی کتاب سے. شیخ طوسی شیخ کلینی کی کچھ لیا کرتے تھے مدد ان کی کتاب ضرور لیا ہوں گا, بالکل کیوں نہیں. السادس, روى الحديث المذكور أيضا الصدوق في الفقيه عن علي بن عبد العزيز عن الإمام علیہ السلام. ٹھیک ہے, شیخ صدوق نے فی الفقيه یعنی من لا يزال الفقيه, ٹھیک ہے, علی بن عبد العزیز سے اس روایت کو ذکر کیا ہے امام تھے. وأما سند الصدوق إلى علی بن عبد العزیز فلا بد من مراجعته في مشيخة الفقيه. یہ سند کیسا ہے, یعنی کہ شیخ صدوق علی بن عبد العزیز سے کیسے نقل کرتے ہیں, تو اس کو جب مشیخہ ہم پڑھیں گے فقہ میں تو اسے پتہ چل جائے گا. ساتویں بات, روى الحديث المذكور أيضا البرقي في محاسنه ثانية عن الحسن ابن علي بن فضال. وأما ابن فضال فقد رواه عن ثعلبة عن علي بن عبد العزيز عن الإمام عليه السلام, وإنما لم يذكر صاحب ذلك صاحب الوسائل اعتمادا على ما سبق. ٹھیک ہے. چوتھی بات, چوتھی چیز کیا ہے, یعنی چوتھی تطبیق. ٹھیک ہے. قال صاحب الوسائل وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن عمرو بن حریث انه قال لأبي عبد الله الا اقص عليك ديني. ٹھیک ہے. ان الحديث المذكور قد سجله الحر من الكافي للقرين المتقدمه في الحديث الثاني. ٹھیک ہے. اس حدیث کو صاحب وسائل نے کس سے ذکر کیا ہے, علی ابن ابراہیم سے, نہیں کافی سے, یعنی کلینی کی کافی سے اس کو ذکر کیا ہے. کیسے سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے نام کس سے ذکر کیا ہے, علی ابن ابراہیم ذکر کیا. علی ابن ابراہیم کون ہے, یہ شیخ ہیں کس کے, ان کے کلینی صاحب کے. ثلث حدیث کو انہوں نے اس سے ذکر کیا, لہذا سمجھ میں آتا ہے. والحدیث المذکور ينقل الکلینی عن صفوان ابن عن عمرو بن حریث بطریقین. اچھا, اور کلینی صاحب جو کیا ہے, یہ اس حدیث کو کیا ہے صفوان بن عمرو بن حریث سے دو طریقے سے نقل کرتے ہیں. ایک علی ابن ابراہیم نبی ہے ان صفوان بن عمرو بن حریث, ٹھیک ہے, ایک سند. دوسرا سند کیا ہے, ابو علی الاشعری ان محمد ابن عبد الجبار ان صفوان ان عمرو بن حریث. واضح انشاءاللہ. تو ایک سلسلہ علی ابن ابراہیم سے ہوتا گزر رہا ہے اور دوسرا جو کہ ابو علی الاشعری سے. ٹھیک ہے. ومن خلال هذا يتضح ان قوله وعن ابي علي الاشعری ان محمد ابن عبد الجبار عطف على وعن علی ابن ابراہیم ان ابی ہے. ہاں جی. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ومن خلال ان قوله عن علی ابن علی الاشعری ان محمد ابن عبد الجبار, یہ کیا ہے, یہ عطف ہے کس کے اوپر, علی ابن ابراہیم والی کے اوپر. وکلمۃ جمیعا ثانی ان ابراہیم بن ہاشم و محمد بن عبد الجبار قد روی الحدیث عن صفوان. اور جمیعاً کا اشارہ کیا ہے کہ ابراہیم بن ہاشم اور محمد بن عبد الجبار ان دونوں نے کیا ہے روایت کی ہے صفوان سے. کما ویتضح انه یکفی لصحت احد طریقے ولا یلزم صحت کلہما. اب جب دونوں حدیث ایک ہی حدیث کو دو سندوں سے ذکر کیا ہے کلینی نے, تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر صحیح ہو جائے تو حدیث کیا ہے, صحیح ہو جائے گی. وفی تحقیق حال طریقین نقول, ہم یہاں پر کیا کریں, دونوں کی صحت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. اما بالنسبت الى الطریق الاول یعنی صفوان والی, ٹھیک ہے, فقط تقدم الکلام عن علی ابن ابراہیم والدی و انہم مسقطان فراج. ٹھیک ہے. رہی بات علی ابن ابراہیم کے متعلق یعنی صاحب کتاب تفسیر قمی اور ان کے والد ابراہیم بن ہاشم, تبھی ہم مسلسل اس سے پہلے کافی گفتگو کر چکے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا تھا, نتیجہ یہ تھا کہ دونوں کے دونوں ثقہ ہیں, ہے نہیں. علی ابن ابراہیم میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. ابراہیم بن ہاشم میں گرچہ اختلاف تھا مگر ہم نے وہ کیا بنایا تھا, کہا تھا کہ وہ اپنے بابا سے
علی بن ابراہیم جو کیا ہے بہت زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی وصالت قائل نہ ہو ان سے بہت زیادہ حدیثوں کو نقل کریں؟ ٹھیک ہے. اور پھر جو سب سے بڑی دلیل دی تھی وہ کیا کہ قم جو ہے کیا قمی جو کیا ہے حدیث میں متشدد تھے. اس کے باوجود بھی کیا ہے وہ ساری باتیں ان سے لیا کرتے، اس کا مطلب کیا وہ موثق ہیں. ٹھیک ہے. وَأَمَّا صَفْوَانُ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ عِدَّةِ رِوَايَاتٍ. رہی تو بات صفوان بن یحییٰ کی، گرچہ یہ مشترک ہے یہ نام، ٹھیک ہے، بہت سارے نام ہیں، اس نام کے بہت سے راوی ہیں. إِلَّا أَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْهُمْ وَالَّذِي يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ اسْمُ صفوان إِذَا وَرَدَ مُطْلقًا هُوَ إِمَّا صفوان بن یحییٰ بیاع الصابری او صفوان بن مہران الجمال. ٹھیک ہے. مگر جب یہ نام مطلق ہوتا ہے تو ان میں سے دو میں سے کوئی ایک جو کیا ہے وہ ہوتا ہے، نام سمجھ میں آتا ہے، یا تو صفوان بن یحییٰ، ہاں ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے صفوان بن مہران، ٹھیک ہے، جو وہ دیتے تھے یعنی اونٹ وغیرہ کرائے پہ دیتے تھے. وکلاہما ثقہ حسب شہادت النجاشی. اگر نجاشی بات نہیں تو دونوں کے دونوں کیا ہیں ثقہ ہیں. ومعه فلا ثمرۃ فی البحث عن تعین المراد ان هذا او ذاک. اور جب یہی بات پتہ چل گئی کہ دونوں کے دونوں ثقہ ہیں تو پھر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بھی ہو بہرحال آپ کو کیا چاہیے، آپ گٹھلی نہ گنیے، آپ جو کیا ہے پھل کھائیے. جی. وأما عمرو بن حریث فهو ابو احمد السیرفی الاسدی الکوفی ثقۃ علی ما ذکر النجاشی. ٹھیک ہے. عمرو بن حریث وہ ثقات ہے. وبہذا تثبت صحت هذا الطریق. تو جو پہلا والا طریق ہے وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے کہ نہیں. دوسرا طریق سنیے. واما طریق الثانی فهو صحیح ایضا. یہ بھی طریق کیا ہے، یہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ لأن ابا علی الاشعری قد تقدم فی الحدیث رقم 1 انه احمد بن ادریس الثقہ شیخ الکلینی. یہ ابو علی سے مراد کون ہے؟ یہ احمد بن ادریس ہیں کہ جو کہ شیخ کلینی کے کیا ہے شیخ تھے. ٹھیک ہے. کلینی کے شیخ تھے اور موثق تھے. صفوان و عمرو بن حریث تو ابھی ہم نے بتایا کہ دونوں کے دونوں کیا ہیں ثقہ ہیں. صفوان دو نام ہیں اور دونوں ثقہ. ٹھیک ہے. اور عمرو بن حریث بھی نجاشی نے کہا کہ موثق ہیں. اور انشاءاللہ فلا یبقى الا محمد بن عبد الجبار وہ محمد بن ابی الصحبان. تو ایک نام بچتا ہے، وہ کون؟ محمد بن جبار کا، محمد بن عبد الجبار. یہ کون ہے؟ تو کہہ رہے وہ محمد بن ابی الصحبان ہے. وقد قال عنہ شیخ طوسی قمی ثقۃ. قمی ہے اور ثقہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پوری دونوں سلسلہ جو کیا ہے اس حدیث کا صحیح ہے. شیخ کلینی کے دو شیخ تھے نا، ایک احمد بن ادریس اور ایک یحییٰ. بہت سے ہوں گے. یا اللہ کہاں پہنچے؟ 5 نمبر. رہن دے، شروع کریں، بس کافی، کل ختم کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.